شک کرتے ہو جو اپنے بندے محمد پر نازل کیا تو تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دو۔ تو فصحائے عرب نے لاکھ کوششیں کی لیکن آخر میں عجز کا اظہار کیا۔ جب امرؤ القیس جو عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے انا اعطیناک الکوثر کی صورت باب کعبہ پر دیکھا تو پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ شہدائان اسلام، آئیے میں آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتا ہوں۔ جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ چاہے کہ یہ عاصی ہے یا نیک بخت ہے یا صادق ہے یا کاذب، تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالے، اگر وہ صحیح ہے تو وہ شخص بھی صحیح ہے، اگر اس کے متعلقین بد ہے تو وہ شخص بھی بد ہے۔ ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالیں اور قرآن کریم کی رفت پر نظر ڈالیں اور قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں اور قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں اور قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالیں تو اس سے پہلے ہم قرآن کریم کی متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا تعلق نظر آتا ہے رب کائنات جو مصدر قرآن ہے، جو خالق جاں ہے، جو مالک و رحمان ہے، صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے۔ کلام الملوکی، ملوک الکلامی، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، لہذا پتہ چلا کہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے عارفہ ہے، قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں تو دوسرا تعلق نظر آتا ہے لوح محفوظ، جو ایک تختی جو عرش کے اوپر ہے، غور کریے جو عرش کے اوپر ہو، جس کی رفت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی فضیلت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی عظمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی الوہیت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ و عرفہ شے کے لیے اعلیٰ و عرفہ مقام تجویز کیا گیا وہ لوح محفوظ ہے۔ آئیے اور متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کا تیسرا تعلق نظر آتا ہے لیلۃ القدر، اس لیے کہ قرآن کو آسمانی دنیا پر اسی رات میں لایا گیا۔ یہاں پر نہ جبرائیل واسطہ ہے، یہاں پر نہ میکائیل واسطہ ہے، یہاں پر نہ اسرائیل واسطہ ہے، یہاں پر نہ اسرافیل واسطہ ہے۔ ایسے ہی رات کا انتخاب کیا گیا۔ خود قرآن کریم کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو زمانے کے اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے۔ یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، مہینے بھی مبارک، رات بھی مبارک۔ عزیزان ملت، اور آگے چلیں تو قرآن کریم کا چوتھا تعلق ہے حضرت جبرائیل جو سید الملائکہ ہے، جس کو تمام فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے، جس کے بارے میں قرآن نے رسول کریم کا خطاب دیا، قوت والا، عرش کے مالک کے پاس درجہ پانے والا کہا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اس فرشتے کی فضیلت میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ جس کو قرآن نے عزت والا قرار دیا، جس کو قرآن نے قوت والا قرار دیا، جس کو قرآن نے خدا کے پاس درجہ پانے والا قرار دیا، جس کو قرآن نے پیکر امانت قرار دیا۔ قرآن کریم کا یہ تعلق بھی عظیم عرفہ ہے، جس سے قرآن کی عظمت و فضیلت و رفت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ قرآن کریم کا 5واں تعلق ہے مکہ و مدینہ، یہ زمین کا وہ حصہ ہے جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی، جو زمین تمام زمینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، جس جگہ پر جنگ و جدال کرنا حرام ہے، یہ جگہ دارالامن ہے۔ قرآن کریم کا 6واں تعلق ہے قلب ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، وقلب جس کو آب زمزم سے 4 مرتبہ دھویا گیا، زمزم سے اس کو بچپن میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو 30 سال کی عمر میں دھویا گیا، زمزم سے اس کو غار حرا میں دھویا گیا، زمزم سے اس کو معراج کے وقت دھویا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کا ایک ایک تعلق باعظمت و باعزت۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ السلام۔ عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری،
بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا۔ برادران اسلام اور محترم سامعین کرام، میں اس پر نور اور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں اس سرچشمے رشد و ہدایت اور منبع حکمت و شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لی ہے۔ ارشاد سبحانی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں احکام قرآنیہ کی معرفت عطا فرمائی، آمین۔ جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کے کتاب سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کر دیا اور اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو رب کائنات نے تمام فصحائے عرب سے اور بلغاء عرب سے تحدی اور چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر بھی اس قرآن کی جیسی ایک چھوٹی آیت بھی نہیں لا سکتے۔ اگر تم اپنے قول میں صادق ہو تو لا کر دکھاؤ۔ قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم